اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ جنگ مارٹیزا کے بعد شہنشاہ سلطان کا باجگزار بن گیا، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ کو یہ توہین گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے 1369 میں روما کا سفر کیا اور پاپائے روم کو سلطان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ ان دنوں میں رومن کلیسا اور یونانی کلیسا جو شہنشاہ کا مذہب تھا کے مابین دشمنی کی حد تک اختلافات تھے۔ شہنشاہ نے ذلت گوارا کی اور کلیسائے روما کی برتری تسلیم کر لی، لیکن پھر بھی اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور پھر جب واپسی پر وہ وینس سے گزر رہا تھا تو اپنے بعض قرضخواہوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ادھر قسطنطنیہ میں اس کا لڑکا اینڈرونکس بادشاہ بن بیٹھا۔ مراد خان اول اپنے اصولوں میں بے حد سخت تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا شہزادہ سادوجی ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مل گیا اور جب مراد نے اسے گرفتار کیا تو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ سلطان مراد خان اول کے سپہ سالار لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب ایک میدان میں بلغاری اور سربیائی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ لالا شاہین اور عثمانی فوج کے ایک اور جنرل افرینوس نے مقدونیہ پر حملہ کیا جو سربیا کا ایک صوبہ تھا۔ وہاں سے کولا ڈروما اور سریس کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے یہ فوج دریائے دردار کو عبور کر گئی۔ مراد نے سربیا، البانیہ اور بوسنیا کو اسی موقع پر اپنی سلطنت کا باجگزار بنا لیا۔ بلغاریہ کے بادشاہ سلمان نے اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے جان بچائی۔ پھر یکے بعد دیگرے مناستر اور صوفیہ بھی فتح ہو گئے۔ مراد اول نے توسیع سلطنت کے سلسلے میں بہت تیزی دکھائی۔ 1376 عیسوی میں مراد نے اپنے شہزادے بایزید جلدرم کا نکاح امیر کرمیان کی بیٹی سے کر دیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا نکاح امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ تقریباً 10 سال تک یہ صلح رہی، لیکن پھر 1377 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ نے شکست کھائی اور شہزادہ بایزید کو یلدرم کا خطاب ملا۔ مراد کے خلاف مسیحی حکومتوں کا اتحاد سربیا سے شروع ہوا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کے علاوہ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ یوں ایک صلیبی جنگ بن گئی۔ یہ اتحاد بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ مراد 70 سال کی عمر میں اس فوج سے نمٹنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی اتحادیوں نے بوسنیا میں عثمانی فوج پر حملہ کر دیا اور 15,000 ترکوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ سربیا اس جنگ کا قائد تھا اور اس کا بادشاہ لازار تھا۔ بہت سے مارکوں کے بعد بلاخر 1389 میں کسودا کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پراگندہ کر کے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کوبلیووچ ایک سربیائی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اپنے بادشاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ اسے مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے دفتن اٹھ کر مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے چشمے زدن میں اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اب مراد تھوڑی دیر کا مہمان تھا۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ جلد ہی اتحادیوں کو شکست ہوئی اور شاہ سربیا لازار کو گرفتار کر کے مراد کے سامنے لایا گیا۔ مراد نے لازار کے قتل کا حکم دیا اور کچھ ہی دیر بعد خود بھی شہید ہو گیا۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسودا کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جلدرم تخت نشین ہوا تو اس نے پہلے ہی روز اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے جنگ کسودا میں شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کر دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔ سربیا کا بادشاہ لازار ہلاک ہوا تو لارڈ سٹیفن حکمران بنا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا اور صلح کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر دم تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ بایزید نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے نئی صلح کی، حتیٰ کہ اس صلح کے بعد بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے فلاڈیلفیا کا قلعہ قمع کر دے۔ چنانچہ یہ عبرتناک واقعہ ظہور میں آیا کہ عیسائیوں نے فلاڈیلفیا پر خود حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ بایزید کے دور میں ایدین، امنشا اور ساروخان کے شہر فتح ہوئے۔ 1390 عیسوی میں بایزید نے جزیرہ قیوس پر حملہ کیا۔ اس طرح سمرنا اور پھر کرمانیہ بھی بایزید کی تلوار سے نہ بچ سکے۔ بایزید نے اپنی زندگی میں 2 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی بار محاصرہ 7 مہینے تک جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو شاہ ہنگری، جو ہونیاڈے کا باپ تھا، کے خلاف فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے اس سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ صلح کی شرائط بہت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کرادن مقرر ہوئی۔
مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس شہر میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کرائی۔ قیصر قسطنطنیہ کے مینوئل نے شہر کے 7 بڑے مقامات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں 6000 عثمانی فوج متعین کی گئی۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کیا، پھر ولیشیا فتح ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے نائکوپولس اور بلغاریہ کی فتوحات ہوئیں۔ بایزید اب ہنگری پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن دفتن اسے ایشیائی کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت کر دی تھی۔ سلطان بایزید یلدرم نے انگورا اور بروسا کے درمیان امیر کرمانیہ کے ساتھ لڑائی کی، لیکن اس لڑائی میں بایزید کے لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ سن کر بایزید خود جنگ میں شامل ہوا اور امیر کرمانیہ سے شکست کا بدلہ لیا۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ کے 2 لڑکے بھی قتل کیے گئے۔ سلطان بایزید یلدرم سے پہلے عثمانی فرما روا امیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بایزید نے پہلی مرتبہ مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ بایزید دوسرے فرما رواؤں کی نسبت عیاش بھی تھا۔ اس نے اپنی بیوی ڈیسپینا کی ترغیب سے شراب بھی شروع کر دی تھی۔ اسی اثنا میں ہنگری کے بادشاہ سجسمنڈ نے ایک مرتبہ پھر صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہنگری قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز کی بجائے کلیسائے روما سے وابستہ تھا، اس لیے پاپائے روم نے بھی اس کی مدد کی۔ سجسمنڈ کی خاص کوشش سے فرانس اور برگنڈی بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ ایک لشکر جرار تھا جو در دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہوا اور ارض مقدس کو آزاد کرواتا یہ لشکر جرمنی سے گزرا تو جرمنی کے اعلیٰ دستے بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ اتحاد پوری عیسائی دنیا کا اتحاد تھا۔ سجسمنڈ کا لشکر جب سربیا پہنچا تو انہوں نے بایزید کے دوست اور وفادار لارڈ سٹیفن پر حملہ کر کے سربیا میں وحشیانہ قتل و غارت گری کی۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ ودین اور ارسودا پر قبضہ کر لیا۔ یہ لشکر نائکوپولس پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوغلبے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا اور بایزید برقی سرعت کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ فرانسیسیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ بایزید اس قدر جلد آ پہنچے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بایزید ابنائے باسفورس عبور کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ بالآخر 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کاؤنٹی نیورس سجسمنڈ اور فرانسیسی فوج کے خلاف بایزید نے طبل جنگ بجا دیا۔ یہ ایک مشہور صلیبی جنگ ہے۔ سمسجنڈ اور فرانسیسی فوج کے خلاف بایزید سمسجنڈ ترکوں کے حملے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکوں کے بہترین دستے ایک غیر منظم اور کم بہترین فوج کی آڑ میں آ کر شریک ہوتے ہیں۔ سمسجنڈ کا مشورہ تھا کہ ترکوں کی ظاہری فوج کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ اصل فوج پر حملہ کیا جائے، لیکن صلیبی اتحاد میں شامل دوسرے ممالک کے سالاروں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اس جنگ میں شاہ سربیا بایزید کی حمایت میں لڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بایزید نے ان قیدیوں کے انتقام میں جنہیں جنگ سے پہلے عیسائیوں نے قتل کر ڈالا تھا، اس جنگ میں 10,000 عیسائی گرفتار کر کے قتل کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں کاؤنٹ ڈی نیورس اور 24 مزید عیسائی امراء اور شرفاء بھی شامل تھے۔ بایزید نے انہیں رہا کر دیا، لیکن روانہ کرنے سے پہلے کاؤنٹ ڈی نیورس کے سامنے ایک تقریر کی۔ وہ کہنے لگا، جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بہت بڑا سردار اور ایک طاقتور رئیس لڑکا ہے۔ تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سال باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد لوگ تجھے مورد الزام ٹھہرائیں اور تو اس اتہام کو رفع کرنے اور اپنی شہرت اور نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے پھر میرے مقابلے میں آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھے اور تیرے ساتھیوں سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کبھی میرے مقابلے پر نہیں آؤ گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ برخلاف اس کے کہ میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کر لے اور اسے لے کر یہاں آئے۔ تو ہمیشہ مجھے میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ یہ بات اس وقت میں کہہ رہا ہوں، اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا۔ جنگ نائکوپولس کے بعد ولیشیا، اسٹائریا اور ہنگری پر بھی حملے کیے گئے۔ اس کے بعد بایزید ادرنا پہنچا اور 1357 عیسوی میں یونان پر حملہ آور ہوا۔ تھیسلی، قوسیم، ڈرویس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ ہی دن بعد موریا کا تمام علاقہ بھی فتح ہو گیا اور یونان کی فتح سے جب وہ لوٹا تو بایزید نے ایک مرتبہ پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حالانکہ معاہدہ پورا ہوئے 10 سال پورے نہیں گزرے تھے، اس نے اپنے خاص ایلچی کے ذریعے شہنشاہ مینوئل کو حکم بھیجا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ مینوئل نے سلطان کی بات نہ مانی، چنانچہ سلطان نے قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ کر لیا۔ عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کے ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔
اسی روز سے بایزید کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آئندہ 2 سالوں میں اس کی حکومت کے جو آخری سال تھے اسے اتنی زبردست شکست اٹھانا پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید، اس کی یہ تباہی، یہ بربادی امیر تیمور کے ہاتھوں ہوئی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائے کوچک کی سرحد تک اور بحر ارل سے لے کر دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب دشمنوں کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد آنے والے عرصے میں اس نے 27 مملکتیں فتح کی اور 9 شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو برانگیختہ کر دیا جس کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ پہلے دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ تک آ گئی۔ 1400 عیسوی میں تیمور نے بایزید کے شہر سواس کا 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ سواس کی حفاظت پر بایزید کا سب سے بڑا لڑکا ارطغرل مامور تھا۔ ارطغرل نے ایسی جانبازی کے ساتھ تیمور کا مقابلہ کیا کہ کئی روز تک 6 لاکھ کی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہیں تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھودنا شروع کر دیں اور ان میں شہتوروں کی تھونی لگا کر دیواروں کو روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو گیا تو شہتوروں میں آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں بیٹھ گئیں اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے اپنی ظالمانہ روایت برقرار رکھی اور بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ساتھ 4000 شہریوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے یہ خبر سنی تو محاصرہ چھوڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک لوٹا، لیکن تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور پہلے سے بھی زیادہ اختلافات کے ساتھ دونوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی اور بالآخر چشم فلک نے تاریخ کی اس دردناک جنگ کا نظارہ کیا جس میں دونوں طرف مسلمان سپاہی شریک تھے۔ یہ جنگ جنگ انگورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بایزید 1,20,000 کی فوج کے ساتھ سواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور نے 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ بایزید کے شہر انگورا کو گھیرے میں لے لیا۔ بایزید انگورا کو بچانے کی غرض سے انگورا کی طرف چل پڑا۔ تیمور تاتاری تھا، ادھر بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی تھی۔ تیمور نے اپنے جاسوس بھیج کر ان تاتاریوں کو ورغلایا جو عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور سے جا ملے۔ اس موقع پر بایزید سے سب سے بڑی حماقت یہ سرزد ہوئی کہ وہ اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوج کو لے کر شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس مقام پر شکار طے پایا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ جو زندہ بچے وہ بھی گرمی اور پیاس سے نڈھال تھے۔ بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ تھا۔ جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ بھی تیمور نے پھیر دیا تھا۔ اب بایزید کے پاس سوائے فوری جنگ کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ منگل کے روز 17 ذوالحج 804 ہجری بمطابق 1422 عیسوی کو انگورا کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جس نے تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت و رسوائی کو دنیا کے لیے یادگار بنا دیا۔ دوران جنگ بہت سے مسلمان سردار بایزید کا ساتھ چھوڑ گئے اور بالآخر بایزید 8000 تاتاریوں کے مقابلے میں صرف 10,000 ینیچری کے سپاہیوں کے ہمراہ اکیلا رہ گیا۔ سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن بھی آخری وقت بایزید کے ساتھ اور شکست سے چند لمحے پہلے فرار ہوا۔ بایزید کو محمود خان چغتائی نے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سے 4 لڑائی میں شریک تھے۔ 3 دشمن کی زد سے بچ نکلے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا، شہزادہ محمد نے اماسیا پہنچ کر دم لیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا اور شہزادہ مصطفیٰ کا حشر کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا ہو، لیکن کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ جنگ کے اختتام پر بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور نے ایک لوہے کے پنجرے میں اسے ڈال دیا۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا، وہ جہاں جاتا اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا۔ بایزید اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح قفص انصری اور قفص فولادی بیک وقت دونوں سے ایک ہی وقت آزاد ہو گئی۔ جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بظاہر خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی سلطنت کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورا میں شریک تھے۔ 4 لڑکے جو زندہ بچ گئے بایزید کی وفات کے بعد مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جا کر حکمران بن بیٹھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ بھائیوں کی اس لڑائی کی آخری فتح شہزادہ محمد کو ہوئی اور شہزادہ محمد نے صرف 8 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کا کافی حد تک وقار بحال کر لیا۔
محمد نے 41 سال کی عمر میں 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بروسہ میں دفن ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی اسی کا بیٹا تھا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کا شجرہ نسب یوں بن گیا کہ عثمان پہلا تاجدار تھا جو 1288 میں نمودار ہوا، اس کا بیٹا اور خان 1328 میں، اس کا بیٹا مراد اول 1359 عیسوی میں، اس کا بیٹا بایزید جلدرم 1399 عیسوی میں، اس کا بیٹا محمد اول 1431 عیسوی میں، اس کا بیٹا مراد خان ثانی 1427 عیسوی میں، اور اس کا بیٹا سلطان محمد فاتح 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کئی 100 سال تک قائم رہی، لیکن جو شہرت اور عزت محمد فاتح کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کا فاتح جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور تھی، اور اسی حدیث کا صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے حکمران یزید اول سے لے کر بایزید یلدرم اور سلطان مراد خان ثانی تک سب نے قسطنطنیہ پر جارحانہ حملے کیے، لیکن کوئی بھی قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔ یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی، جس نے 29 مئی 1453 عیسوی کی رات عظیم آہنگر اوربان کی توپوں سے بالآخر قسطنطنیہ کی ایک دیوار کو گرا دیا، اور یوں یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا استنبول بن گیا۔ 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد خان ثانی نے ادرنہ میں وفات پائی۔ تجہیز و تکفین قدیم پایہ تخت بروسہ میں ہوئی۔ سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ محمد ایشیائے کوچک کی ریاست ایدین میں تھا۔ شہزادہ محمد کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ جب اسے مراد خان کی وفات کی خبر ملی تو وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے یہ کہا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ وہ در دانیال کو عبور کر کے ادرنہ پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اب شہزادہ محمد خان نہیں تھا بلکہ سلطان محمد خان بن چکا تھا۔ وہ ادرنہ کے شاہی محل میں داخل ہوا تو یہاں اس سے محبت کرنے والے بہت موجود تھے۔ ملکہ سروین جو لارڈ سٹیفن کی بیٹی تھی اور سلطان مراد خان ثانی کی بیوی، اپنے سوتیلے بیٹے شہزادہ محمد کی تخت نشینی سے بے حد خوش تھی۔ ملکہ سروین کے بطن سے شہزادہ محمد کا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر صرف 8 ماہ تھی۔ ملکہ سروین کے علاوہ آغا حسن، قاسم بن حشام اور طاہر بن حشام بھی سلطان محمد خان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزراء اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے جشن تاج پوشی کا دن مقرر کیا گیا، جس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ کی جانے لگی۔ سلطان محمد خان اپنی نوعمری کے زمانے میں جب 2 بار تخت نشین ہوا تو دونوں مرتبہ اسے نامساعد حالات کی وجہ سے تخت سلطنت سے الگ ہونا پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ لارڈ سلاس کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ ادرنہ شہر میں یعنی چری کی بغاوت کے سبب۔ دونوں مرتبہ اس کے باپ سلطان مراد خان ثانی کو واپس آنا پڑا، جس کی وجہ سے عام عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد نظام سلطنت سنبھالنے کے لیے نااہل اور ناکافی ہے۔ اب سلطان محمد خان کو ثابت کرنا تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی تھی تو اور بات تھی، اور اب 22 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی ہے تو یہ اور بات ہے۔ اب محمد بچہ نہیں تھا۔ اس نے جشن تاج پوشی سے 2 روز قبل قاسم بن حشام کو اپنے پاس بلایا اور شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے قاسم بن حشام، آئیے، دیکھیے 2 دن بعد ہمارا جشن تاج پوشی ہے۔ اب ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار اور سلطان بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شانوں پر کتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اس سے پہلے جب ہمیں سلطان بنایا گیا تھا تو ہمیں آپ کی مشاورت سے بے حد قوت اور توانائی ملی تھی، اسی لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ بھی ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہیں۔ قاسم سلطان کا لہجہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اب نوعمر شہزادہ تو نہیں تھا جو آج سے 6 سال پہلے یوں تخت نشین ہوا تھا، گویا چوہے دان میں پھنس گیا ہو۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ وہ کسی عظیم شہنشاہ کی آواز سن رہا ہے۔ سلطان کے لب و لہجے کے علاوہ سلطان کی باقی شخصیت بھی پہلے کی نسبت بہت نکھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نوجوانی کا تازہ خون اور آنکھوں میں موجود شاہی جاہ و جلال اور دبدبہ دیکھ کر قاسم کو محسوس ہونے لگا کہ اس مرتبہ سلطان محمد خان کوئی بہت بڑا عزم لے کر تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی سابقہ دوستی کو فراموش کرتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ کہا، سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کو آپ جیسے تاجدار پر فخر رہے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ قدرت آپ کے ہاتھوں کوئی بڑا کام سر انجام دینا چاہتی ہے۔ جہاں تک میری خدمات کا تعلق ہے تو میں اور میرا خاندان اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ہر پکار پر ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔